یہ ہمارا واقعہ آج کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بدبخت مشرکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس طرح مذاق اڑائے اور آیتوں کو بھی جھٹلائے، ان کا انجام کیا ہوگا، بدبخت مشرکین کو کیا سزا ہوگی۔ یہ دردناک واقعہ آپ یہ واقعہ ہمارا پورا ضرور مکمل طور پر دیکھیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان بدبخت مشرکین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں ہر وقت پیش رہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیت مبارک کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق کیسے اڑاتے تھے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک تو ان مشرکین کو چھوڑ دی، لیکن جب وہ اپنے مکاریوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا انجام کیا جس کے بارے میں سن کر انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ بے شک اللہ و تبارک تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جو مستقبل طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ حجر میں یوں ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ ضرور مکمل طور پر یہ ویڈیو ہمارا ضرور سنیے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کی یہ لوگوں کے نام ہیں: ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن الحارث بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا تھے، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکت میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہی حرکت کیے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اس طرح عقبہ بن ابی معیط نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا، اللہ اکبر! وہ تھوک لوٹ کر اس کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑا جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی۔ اس نے تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیے اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں۔ چنانچہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمانوں کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے عقبہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگوں اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا، بات صرف اتنی سی ہے۔ ایک مرد آدمی میرے گھر آیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آتی کہ
ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کو اطمینان نہ ہوا اور اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک تم اعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ نہ چھوڑو، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ بات سن کر اخوان نے کہا کہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ چڑھایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا، اعوذ باللہ، لیکن اس کا تھوک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تک نہ پہنچا، بلکہ خود اس کے منہ پر آ کر اس کے چہرے پر گر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ گویا آنکھ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ کر گرا ہے، اس کے چہرے پر جلنے کا نشان رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ دوستو، اس روایت میں آتا ہے کہ حاکم بن آز بھی اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے جا رہے تھے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکل رہی تھی۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوش کی حالت میں رہا اور اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہی۔ اس طرح سے آس بن وائل بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ انہیں مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یعقوب بھی تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماموں ذات تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کثیر اور خسیر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیوں نہ کہ صحابہ کریم رضوان اللہ عظیم ان کے اکثر لباس پھٹے اور پرانے ہوتے تھے، مفلس اور نادر تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پوشیدگی فرما چکے تھے۔ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کے کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبر ہے؟ دوستو، کہا جاتا کہ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ عنہم کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھاں مٹکاتے تھے۔ اس قسم کا ایک آدمی نظر بن حسد تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلائیوں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چاچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا جلانے نہیں دیتا تھا، اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس کے قصے بڑے تھے، اس کے بہت سے باغات تھے۔ ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیفیں پہنچائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرما دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے۔ پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤ۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود بن یاغوث وہاں سے گزرا تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یہ بھی برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن اسرہ گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پیٹھ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا ہے۔ دوستو، پھر طارق نے یہ دیکھا اور نقل کیا کہ اس واقعے کے بعد اسود بن یاغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لوگوں کے تھپڑوں نے جلا دیا اور اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ زبردست پیاس کی شدت میں مبتلا ہو گیا۔ مسلسل پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ کی ٹھوکر کی وجہ سے اپنا انجام کو پہنچا۔ حارث بن اسرہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے نمکین مچھلی کھائی۔ اس کے بعد اسے شدید پیاس لگی۔ وہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں اچھل گیا۔ ولید نے تکبیر کی وجہ سے جھک کر تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کے پنڈلی میں چبھ گیا، جس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوار کی وجہ سے اس کے پیر میں کانٹا چبھا، جس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کی پیٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بدبخت مشرکین کا واقعہ، ان کو سزا ایسی ہی ہونی چاہیے، دردناک ہونی چاہیے۔
امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔